اپنے وطن سے محبت رکھنا یہ انسان کی فطرت ہے، اور اپنے وطن سے محبت کرنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ انسان جس جگہ رہتا ہے اس جگہ سے، اس مٹی سے محبت یہ انسانی فطرت ہے، اور یہ دنیا کے ہر انسان میں یہ چیز موجود ہے، حتیٰ کہ جانور اور پرندے بھی اس جگہ سے محبت کرتے ہیں، اس جگہ سے انہیں انسیت ہوتی ہے جس جگہ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو اپنے رہنے کی جگہ سے انسیت کا ہونا، محبت کا ہونا، الفت کا ہونا، یہ تو جانوروں اور پرندوں میں بھی ہے، تو انسانوں میں بھی، انسان کی فطرت میں بھی اپنی جگہ سے، اپنے وطن سے، اپنے شہر سے محبت یہ ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ بڑھاپے کی حالت میں، خوابوں کی دنیا میں، زندگی کے کسی بھی موڑ پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لاشعور میں، اس کے دل و دماغ میں، اس کی یادوں میں ایسی بس جاتی ہیں کہ وہ انسان کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ جیسے انسان کے ماں باپ صرف بچوں کے نہیں ہوتے، ماں باپ نوجوانوں کے بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بوڑھوں کے بھی ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ 80 سال سے زیادہ عمر کے ایک بزرگ وہ رونے لگے۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے میرے ابا یاد آ گئے۔ 80 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ اپنے ابا کو یاد کر کے رونے لگ گئے کہ ماں باپ سے محبت، جو ماں باپ کا نقش انسان کی فطرت میں رہ جاتا ہے، وہ کبھی انسان کے دل و دماغ سے نہیں نکلتا۔ بالکل اسی طرح وہ گلیاں، وہ محلے، وہ بستی، وہ گاؤں، وہ شہر جہاں انسان کا بچپن گزرا ہو، جن گلیوں میں، جن محلوں میں انسان نے اپنا بچپن گزارا ہو، وہ گلیاں، وہ محلے، وہ شہر بھی انسان کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے خوابوں کا، اس کے خیالوں کا حصہ بن جاتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے دل و دماغ سے نکل نہیں سکتا، یہ انسانی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اپنے وطن سے محبت رکھنا یہ انسان کی فطرت ہے، اور اپنے وطن سے محبت رکھنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا مانگی وہ دعا یہ ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ بہت سی دعائیں مانگی، یہ پورا رکوع سورہ ابراہیم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل ہے، لیکن اپنی ساری دعاؤں کا آغاز کہاں سے کیا؟ اپنے شہر کے لیے، اپنی اولاد کے وطن کے لیے دعا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اپنے وطن کے لیے، اپنی اولاد کے وطن کے لیے، اس شہر کے امن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا، سلامتی والا شہر بنا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اپنے شہر مکہ سے بہت محبت تھی۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 53 سال تھی کہ مکہ والوں نے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن آپ علیہ السلام مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی ہمیشہ مکہ کو یاد فرماتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی محبت اور چاہت اور الفت ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
قلب مبارک میں موجود رہی۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے مکہ پر ایک الوداعی نظر ڈالی، مکہ پر ایک الوداعی نظر ڈالی اور مکہ مکرمہ کو مخاطب کیا اور آپ نے فرمایا کہ اے مکہ، روئے زمین پر جتنے بھی شہر ہیں اور جتنے بھی علاقے ہیں سب سے زیادہ محبت مجھے تجھ سے ہے، اور اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیتے تو اے مکہ میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ ایسے حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ منورہ وطن بن گیا تو آپ کو مدینہ سے بھی محبت تھی، یعنی جب وطن مدینہ بن گیا تو مدینہ منورہ کی محبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں موجود تھی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ حضور علیہ السلام جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے اور جب آپ علیہ السلام کو مدینہ کی آبادی نظر آتی اور مدینہ کی عمارتیں نظر آتی تو آپ سواری کو تیز کر دیتے، اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں یہ مدینہ کی محبت کی وجہ سے تھا، یعنی آپ علیہ السلام کا مدینہ منورہ کی عمارتیں اور آبادی نظر آنے کے بعد سواری کو تیز کر دینا کہ جلدی سے میں مدینہ پہنچ جاؤں، یہ مدینہ منورہ کی محبت اور مدینہ منورہ کے اشتیاق اور شوق کی وجہ سے۔ تو اپنے وطن سے محبت کرنا، اپنے رہنے کی جگہ سے محبت کرنا، یہ انسانی فطرت ہے، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، یہ نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اسی وجہ سے عربی کا ایک مقولہ ہے حب الوطن من الایمان، عربی میں کہا جاتا ہے کہ وطن کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے، بلا شبہ ہے، کیونکہ نبیوں کی سنت ہے، تو جو نبیوں کی سنت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ جہاں کہیں بھی رہتا ہے، جن لوگوں میں رہتا ہے، جس معاشرے میں رہتا ہے، جس محلے میں، جس شہر میں، جس ملک میں، جس ریاست میں رہتا ہے، وہ اس سے محبت کرے، اس کا خیر خواہ ہو، اس کی ترقی چاہے، اس کا بھلا سوچے، اس کے لیے اچھا سوچے، اس کے لیے اچھا کرے، یہ مسلمان کی بحیثیت مسلمان ذمہ داری ہے۔ آج یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اپنے ہی ملک کے بارے میں بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانے کو کچھ برا بھی نہیں سمجھتے۔ بجلی چوری کرنا اپنے ملک کو نقصان پہنچانا ہے، گیس چوری کرنا اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانا ہے، ایک سڑک کو خراب کر دینا، گلی کو خراب کر دینا، سڑک پہ گلی پہ گڑھا کر دینا، آنے جانے والوں کے لیے راستے کو دشوار گزار بنا دینا، یہ اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانے والی باتیں ہیں۔ اور پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اپنے ہی ملک کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے ہی ملک کے بارے میں لطیفے گھڑتے ہیں، یہ بڑی ہی نامناسب باتیں ہیں۔ ایک عرب فلسفی نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ وطن کی مثال تو ماں جیسی ہے، ماں جیسی، اور ماں جیسی بھی ہو وَلَوْ فِي أَعْتَقِ الْأَسْمَالِ، خواہ ماں نے بڑے بوسیدے اور پرانے کپڑے بھی پہن رکھے ہوں،
اور اس کی شکل و صورت بھی اچھی نہ ہو، پھر بھی ماں اپنے بچے کی نظر میں تو پیاری ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک ماں غریب ہے، اس کے کپڑے گندے ہیں، کپڑے پرانے اور بوسیدہ ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا بچہ اس کے پاس نہ جائے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بچہ اپنی ماں کے پاس ہی جائے گا، بچہ اپنی ماں کے پاس ہی راحت محسوس کرے گا، چاہے اس کی ماں کتنی ہی غریب اور کالی کلوٹی، بدصورت اور برے کپڑوں والی ہی کیوں نہ ہو۔ تو وطن بھی ماں ہے، وطن بھی ماں کی طرح ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کمیاں، کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، مسئلے مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان اپنے وطن کو یعنی اپنی ماں کو ہی کوسنا شروع کر دے اور برا بھلا کہنا شروع کر دے اور اس کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دے اور اس کے خلاف بدگمانیاں شروع کر دے۔ کوئی بھی سمجھدار اور معزز اور عقل مند آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ جی وطن اگر بڑا ترقی یافتہ ہوگا اور ہمیں مفت پیسے ملیں گے اور ہماری ساری ضرورتیں ریاست پوری کرے گی تو پھر تو ریاست زندہ باد اور وطن زندہ باد، لیکن اگر ہمیں تکلیف پہنچے گی، ہماری ضرورت پوری نہیں ہوگی تو وطن مرد آباد، ریاست مرد آباد۔ یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے خیر خواہ رہنا ہے اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا فریضہ ہے۔ تو آج کی اس نشست میں سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا وطن پاکستان یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری ماں جیسا ہے۔ اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ نیکی کا کام ہے کہ ایک مسلمان اپنے وطن سے وفادار ہو، اس کا خیر خواہ اور ہمدرد ہو اور اس سے محبت کرنے والا ہو۔ اس موضوع پر انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔